مکہ کی گلیاں سنسان تھیں لیکن کفر کے ایوان میں شور برپا تھا۔ مکہ کا ایک بڑا سردار امیہ بن خلف دولت، شہرت اور غرور کا مجسمہ۔ اس کے دربار میں کوئی خدائی تصور صرف اس کے بتوں تک محدود تھا۔ وہ شیطان کا ایسا ترجمان تھا جو توحید کے ہر چراغ کو بجھانا چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کے کانوں تک ایک عجیب خبر پہنچی۔ ایک غلام جسے وہ مٹی سے بھی کمتر سمجھتا تھا، جس کے جسم پر کوڑے برسانا وہ اپنا حق سمجھتا تھا، جس کی جان کو وہ بے قیمت تصور کرتا تھا، وہ غلام اب کسی اور مالک کو پکارنے لگا تھا۔ غصے میں لال پیلا امیہ گرجتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ بلال، اس نے دھاڑ کر پکارا۔ سامنے آیا ایک سیاہ فام نحیف سا نوجوان، لیکن چہرے پر نور، آنکھوں میں اطمینان اور دل میں ایمان۔ سنا ہے تو نے بتوں سے منہ موڑ لیا ہے، کیا واقعی تو کسی محمد کے خدا کو پکارنے لگا ہے؟ بلال نے گردن اٹھائی، نہ کوئی خوف نہ لرزش، زبان پر صرف سچائی۔ ہاں، میں محمد کے رب کو پکارنے لگا ہوں، جو ایک ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ امیہ کا غرور چکنا چور ہو گیا، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تو میرا غلام ہو کر میرے دشمن کا کلمہ پڑھتے ہو، اب دیکھتا ہوں تیرا نیا خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ اور ظلم کا وہ باب کھلا جس سے تاریخ کی کتابیں آج بھی کانپتی ہیں۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر، ریت کی سلگتی ہوئی زمین، آسمان سے برستی ہوئی دھوپ، اور بلال کا نحیف جسم زمین پر لٹایا گیا۔ سینے پر رکھے گئے بڑے بڑے پتھر جو سانس لینا بھی محال کر دیتے۔ امیہ گرجتا تھا، کلمہ واپس لے لے بتوں کو سجدہ کر، لیکن بلال کے ہونٹوں پر ایک ہی ورد تھا، احد احد، ایک خدا، ایک رب اور ایک معبود۔ یہ کلمہ امیہ کے غرور کو چیرتا جا رہا تھا۔ یہ لفظ اس کے شیطانی دل پر تلوار کی طرح چلتا، لیکن بلال صبر، استقامت اور عشق الہی کا ایک زندہ مثال بن چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، ظلم بڑھتا گیا، اور بلال کی احد احد کی صدا آسمان چیرنے لگی۔ پھر ایک دن تقدیر نے رحم کا لباس پہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ یہ منظر دیکھا تو دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے امیہ سے کہا، یہ غلام کتنا مظلوم ہے، اسے بیچ دو۔ امیہ نے طنزاً ہنستے ہوئے کہا، یہ غلام اگر تم لے سکتے ہو تو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر نے قیمت پوچھی، امیہ نے حد سے زیادہ مانگی، اور حضرت ابوبکر نے وہ سب ادا کر دی۔ بلال اب آزاد تھے، لیکن یہ صرف آزادی کا لمحہ نہیں تھا، یہ حق کی فتح کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا، ابوبکر، تم نے بلال کو صرف آزاد نہیں کیا، تم نے ایمان کو بلند کر دیا۔ بلال اب آزاد تھے، مگر ان کا دل صرف ایک غلامی کا خواہاں تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ ہر لمحہ در رسالت کے سائے میں رہتے، جہاں نبی کے قدم پڑتے وہاں بلال کا دل۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مکہ فتح ہوا، بت ٹوٹے، کعبہ پاک ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، آج کعبہ کی چھت پر اذان دو۔ بلال، جنہیں کبھی غلام سمجھ کر زمین پر گھسیٹا گیا، آج اللہ کے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ ان کی آواز اللہ اکبر فضا میں گونجی، اور کفر کے کلے لرز اٹھے۔ یہ اذان صرف آواز نہ تھی، یہ اذان صبر، وفا اور قربانی کی گواہی تھی۔ لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ مدینہ کی گلیاں جہاں کبھی نبی کا سایہ تھا، اب ویران لگنے لگی۔ بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ ہر اذان انہیں نبی کی یاد دلاتی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ لوگوں نے اصرار کیا، بلال ایک بار اذان دو۔ جب بلال کی اذان گونجی تو صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، یوں لگا کہ وقت پیچھے پلٹ آیا ہے۔ آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے، مگر دل مدینہ میں ہی رہا۔ ایک رات خواب آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا، بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہم سے ملاقات کو آؤ؟ بلال کی آنکھ کھلی اور آنسو بہنے لگے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روضہ اقدس پر حاضری دی اور رو رو کر کہا، یا رسول اللہ، بلال حاضر ہے۔ اسی وقت حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ فرمایا، چچا، آج اذان دیجیے۔
بلال جو کبھی اذان نہ دینے کا وعدہ کر چکے تھے خاموش ہو گئے، اور پھر جب اذان دی تو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہوا رک گئی ہو اور دلوں میں ایک زلزلہ آ گیا ہو۔ مدینہ رو پڑا، صحابہ رو پڑے، زمین بھیگ گئی، کیونکہ بلال کی اذان میں اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تھی، جدائی کا درد تھا اور عشق کی میراث تھی۔ یہ داستان صرف ایک غلام کی نہیں، یہ داستان ہے وفا کی، ایمان کی اور محبت کی، ایسی محبت جو لفظوں میں نہیں آتی، بس آنکھوں سے بہتی ہے۔ وہ ایک غلام تھا جس کا جسم زنجیروں میں تھا لیکن روح آزاد تھی۔ وہ مکہ کی دھوپ میں تپتا رہا مگر ایمان کی ٹھنڈک سے نہ نکلا۔ نہ کوڑے اسے بدل سکے، نہ پتھر اسے جھکا سکے، نہ تپتی ریت اسے ہرا سکی، کیونکہ وہ بلال تھا۔ وہ بلال جس نے دنیا کی سب سے پہلی اذان دی، وہ بلال جس کی اذان سن کر فرشتے جنت کے دروازے کھولنے لگتے، اور یوں وہ غلام جو مٹی میں رون دیا گیا تھا آج دلوں کے تاج پر جگمگا رہا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان آج بھی فضا میں نہیں، روحوں میں گونجتی ہے۔ احد احد صرف ایک لفظ نہیں، یہ صبر، عشق اور وفا کی صدا ہے جو قیامت تک خاموش نہیں ہوگی۔ یہ داستان صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئیں تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک مزید دلچسپ اور بامقصد ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔